اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لهم واللہ سمیع علیم. وقال اللہ تعالی ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ، لیجئے، کاٹیے، ڈیڈکٹ کیجئے، من اموالہم، ان کے مالوں میں سے، صدقہ، صدقہ. کیوں؟ تطہرہم، کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کا مال پاک ہو جائے گا، وہ بھی پاک ہوں گے. وتزکیہم، اور اس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی. وتزکیہم بہا، اور پھر جب آپ ان سے زکوٰۃ لیں، صدقہ لیں، تاکہ ان کا مال اور وہ خود پاک ہوں، تزکیہ حاصل ہو، تو کیا ہو؟ اس کے بعد کیا کریں؟ وصلی علیہم، پھر ان کے حق میں دعا کریں، جو بھی صدقہ دے، زکوٰۃ دے، اس کے حق میں دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم،
یہ جو آپ کی دعا ہے یہ کیا ہے؟ سکن الہم، سکون کا باعث ہے ان کے لیے، ان کے دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم جاری کیا ہے، اور جب مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر وہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے کہ ینفقون اموالہم، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ انفاق کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا، آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ کوئی کام کرو۔ اب سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ جی صحت کے لیے ورزش بہت اچھی ہوتی ہے، روزانہ ورزش کرنی چاہیے، صبح واک کرنی چاہیے، پش اپس نکالنے چاہیے، اگر اویلیبل ہو تو جم کرنا چاہیے، رننگ کرنی چاہیے، کھانے پینے میں اچھا کھانا چاہیے، بیکار کی جنک فوڈ نہیں کھانی چاہیے، تلی ہوئی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے، زیادہ پروسیسڈ فوڈز نہیں کھانی چاہیے، نیچرل کھانی چاہیے۔ یہ موٹیویشن ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کے اوپر پروسیکیوشن نہیں ہو رہی، کوسچننگ نہیں ہو رہی، یہ موٹیویشن ہے۔ روز موٹیویٹ کرائیں تو کوئی بندہ جائے گا صبح واک کرے گا، کوئی سویا رہے گا، کوئی جائے گا زیادہ واک کرے گا، وہ سوچے گا یار 4 کلومیٹر واک کرنی چاہیے، کوئی 10 منٹ کی واک کرے گا، کوئی 1 کلومیٹر کرے گا، کوئی پش اپس نکالے گا، کوئی جم لگانا شروع کر دے گا۔ یہ ایک موٹیویشن ہے۔ اور کوئی بالکل بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اب اس موٹیویشن، جو بالکل بھی نہیں کرے گا وہ تو آؤٹ آف لیگ سمجھا جائے گا نا، کہ اس کو موٹیویشن کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ادھر بلانگ ہی نہیں کرتا، نہ اس پہ کوئی اثر ہو رہا ہے، تو پھر وہ کہیں اور جائے جہاں پہ وہ سوٹ کرتا ہے، جہاں وہ خوش ہے وہاں رہے۔ تو موٹیویشن سے جو کچھ نہ کچھ انسپائر ہو رہا ہے، کم یا زیادہ، تو وہ سب کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ یہ اچھی بات ہے، موٹیویشن میں سے یہ سیکھ رہے ہیں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں، ایکٹیو ہو رہے ہیں، سب کچھ۔ تو یہ ہوتا ہے انفاق، کہ اللہ کے راستے میں جب موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ مال خرچ کریں، تو وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، لیکن اپنی خوشی سے۔ جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا۔ اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کی قتال کی کال آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اب اپنی اپنی موٹیویشن ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور انہوں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں لائے گا۔ ایک موٹیویشن اتنی ہوئی انہیں کہ میں بس ہر چیز بالکل ناپ کے آتی لے کے جاؤں، آدھی اپنے لیے رکھوں اور آدھی اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دوں، آدھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دے دوں۔ حضرت ابو بکر کو موٹیویشن اتنی ہوئی کہ وہ سب کچھ لے آئے کہ گھر میں سوئی تک نہ چھوڑی۔ موٹیویشن ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کی موٹیویشن کیا تھی کہ انہوں نے رات کو پورا رات کام کیا، مزدوری کی، جو تھوڑی سی کھجوریں ملی کچھ تھوڑی سی اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لی اور باقی سارے رسول اللہ کو دے دی۔ ان کو ایسی موٹیویشن ملی کہ انہوں نے نہیں تھا پھر بھی جا کے محنت کی۔ وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے میرے پاس ہے ہی نہیں میں کیسے دوں۔ تو یہ موٹیویشن ہے، کسی نے کم دیا کسی نے زیادہ دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہنچیں۔ اب جو لیٹ ہوگا وہ غلط کرے گا یا فجر بالکل چھوڑ دے گا، اب وہ اس کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے بھائی فلاں فلاں آپ نے، جیسے ہوتا ہے کہ جی میس میں نہیں آنا یا آپ باہر رہیں یا فلاں ہے، کوئی بھی سزا، ڈانٹ ڈپٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ ایک ذمہ داری ہو گئی، رسپانسبلٹی ہو گئی، ایک ڈسپلن ہو گیا جو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈسپلن ہوتا ہے اس کی پوری تھریش ہولڈ میئر کی بتائی جاتی ہے کہ کتنا کرنا ہے، وہ اتنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز میں روزانہ پہنچنا ہے تو وہ ٹائم پتہ ہوگا بھائی 4:30 ٹائم ہے، وہ 4:30 پھر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے آ جائیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں، 4:30 کے بعد نہیں۔ تو یہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، اس کی پھر پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ موٹیویشن نہیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہی فرق ہے انفاق میں اور زکوٰۃ میں۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ موٹیویشن ہوتی ہے، بالکل خرچ نہ کرے تو وہ غلط ہے، گناہ گار ہے۔ کچھ نہ کچھ خرچ کرے، کوئی کم کوئی زیادہ، تو وہ اپنا اپنا لیول ہے، وہ سب ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی طرف سے اس موٹیویشن میں آ رہے ہیں۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو کچھ ہے نا خذ، ڈیڈکٹ کر لیں، اس میں سے کاٹ لیں، اس میں سے نکال لیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو یا ان کے بعد خلفاء کو، ذمہ داران کو، زکوٰۃ کے عاملین کو حق دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ یہ جتنا مال لوگوں کو میں نے دیا ہوا ہے یہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا مال دیا ہوا ہے. اب میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ اپنے مال کا 97.5% جو فالتو ہے، ان کی ضرورت سے زیادہ ہے اس مال کی بات ہو رہی ہے، جو خرچ کا ہے، کھانے پینے کا ہے، گھر کا کرایہ ہے، بل ہے، یہ وہ نہیں، جو بالکل ضرورت سے زیادہ ہے وہ بھی 97.5% ان کا ہے. ان سے صرف 2.5% خذ من اموالہم صدقہ، یہ لے لیں بس آپ، خذ من اموالہم صدقہ یہ ان سے لے لیں، ہر 40 کے اوپر ایک، ہر 40 درہم کے اوپر ایک، یہ یعنی یا 40 دینار کے اوپر ایک، یا 40 روپے کے اوپر ایک، تو یہ 2.5% ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے لیے منیمم تھریش ہولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جس کے پاس 200 درہم ہوں کم از کم، پھر اس کے بعد 200 درہم اگر ہیں تو پھر اس کے ہر 40 کے اوپر ایک درہم اس سے لیا جائے گا. تو یہ 2.5% بن جاتا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا یہ کیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ، یہ جیسے آج کل زبردستی آپ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے نا، یہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 15% تو جی ایس ٹی. کوئی بھی چیز آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر 15% جی ایس ٹی، 20% پتہ نہیں کیا، 5% پتہ نہیں کیا، زبردستی آپ سے بھتہ لیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ زبردستی دینا ہی دینا ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، کسی اور ملک میں چلے جائیں گے تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ اللہ کا نظام دیکھیں کیسا ہے کہ جو باقی موٹیویشن ہے اگر آپ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی صدقہ دے دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، کوئی جہاد قتال کے لیے کوئی فورس جال رہی ہے، اپنی فوج کو ضرورت ہے، کسی جگہ پہ کوئی کام ہونا ہے، کہیں کنسٹرکشن ہونی ہے، کوئی سڑک بنانی، کچھ ہے نا، تو آپ اپنی مرضی سے اپنا اپنا حصہ کوئی کم یا کوئی زیادہ ڈال دیں. لیکن جو لازمی دینا ہے وہ کتنا ہے؟ زیادہ مال کا، استعمال سے زیادہ مال کا. یہ نہیں کہ اب آپ کو صابن ضرورت ہے، آپ کو پانی ضرورت ہے، آپ کو روٹی ضرورت ہے، اس کے اوپر جی ایس ٹی، اس کے اوپر سیلز ٹیکس، اس کے اوپر فلاں ٹیکس اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور سب کچھ. ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ بس دینا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ تو آپ کی انتہائی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی جو لیا جا رہا ہے اس کو ٹیکس نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں، اس کو صدقہ نہیں، اس کو بھتے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جگہ ٹیکس اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ وہ سب کچھ ہے، زبردستی آپ سے لیا جاتا ہے، اتنا ظلم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نہیں، کوئی چیز زبردستی ان کے مال میں سے نہیں لی جائے گی، بنیادی ضروریات میں سے تو لیا ہی نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کو اور غلاموں کو میں نے بری کر دیا زکوٰۃ سے. یعنی کسی کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اب یہ پلازا کھڑا ہوا ہے، کم از کم 20 کروڑ کا تو ہوگا، لیکن یہ اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آنے والی انکم پہ زکوٰۃ ہے. اب یہ پلازا ہے، اس کا ایک فلیٹ بیچ دیا، 2 بیچ دیے، اب وہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ضرورت سے زیادہ، یا بزنس پرپزز کے لیے، یا اس کے لیے کوئی اور مال خرید لیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن ان اٹ سیلف اس پراپرٹی کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. ایسا اللہ نے سسٹم بنایا. پھر اس کے علاوہ گھوڑے جتنے مرضی ہوں کسی کے پاس، گھوڑے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اونٹوں کے اوپر، بکریوں کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن گھوڑوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بری کر دیا. ہاں، گھوڑے کوئی سیل پرچیز کرتا ہے تو اس کے پاس کرنسی کی فارم میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، گھوڑوں کی انکم پہ زکوٰۃ ہوگی. اٹ سیلف گھوڑے جتنے بھی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح غلام ایک قیمتی کرنسی ہوتی تھی، سب سے مہنگی چیز، زمین کے بعد سب سے مہنگی چیز غلام ہوتی تھی. جتنا اچھا غلام ہوگا اتنا مہنگا ہوگا. تو وہ غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے زکوٰۃ سے بری کر دیا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. تو اتنا اچھا سسٹم ہے کہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہے. صرف اسپیئر منی میں سے، بار بار سن لیں، اسپیئر منی میں سے 2.5%، اور وہ جو 2.5% ہے وہ جائے گا کدھر؟
وہ جائے گا کدھر؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی یہ جو زکوٰۃ لیے جائیں گے، خذ من اموالہم صدقہ، یہ جو لیا جائے گا یہ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، سب سے پہلے فقراء کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غریب ہیں، جن کو ہم ہمارے اردو میں فقیر کا ترجمہ، یعنی عربی میں جو فقیر کا لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہے غریب، جس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا کون ہے؟ مساکین۔ فقراء اور مساکین میں قریب قریب چیزیں ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فقراء وہ ہوتے ہیں کہ جن کی غربت کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فقیر کون ہے، اس علاقے میں غریب کون ہے، جیسے جس کو ہم اردو میں غریب کا لفظ کہتے ہیں۔ اور مسکین کا ترجمہ اردو میں مسکین ہی ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی غربت چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مسکین، جس کو ہم سفید پوش بھی کہتے ہیں اردو میں، کہ جو لگتا ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی عزت، اپنی سب کچھ، چادر چار دیواری، اپنی جو عزت نفس ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوتا، لوگوں سے چھپاتا ہے اپنی غربت کو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف بھی بتا دیے کہ جو زکوٰۃ لی جائے گی، خذ من اموالہم صدقہ، جب وہ زکوٰۃ لینے والے عاملین جاتے تھے تو کہتے تھے نکالو، تم نے اللہ اور اس کو رسول کو مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو بھیجا ذمہ دار بنا کر، جاؤ جی فلاں علاقے کے، فلاں بستی کے، فلاں قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جاؤ ان کے پاس، سب سے پہلے ان کو کیا حکم دینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ ماننا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ جب یہ وہ مان لیں تو دوسری بات ان کو کیا کہنی ہے کہ نماز قائم کریں۔ اب تم کیونکہ مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب تم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرو گے، کسی بت کو نہیں پوجو گے، کسی پیر فقیر سے نہیں مانگو گے، کسی قبر پہ نیاز نذرانے نہیں چڑھاؤ گے، کسی شف ولی سرکار سے جا کر اپنے بچے کا علاج نہیں مانگو گے، کسی نذرانے نیاز والے کے پاس نہیں جاؤ گے، گھروں میں بت مجسمے نہیں رکھو گے، پیروں کی تصویریں لگا کر ان کو پوجو گے نہیں، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرو گے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانو گے، اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، رسول کی اطاعت کرو گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تم نے یہ سارے کام چھوڑ دیے، اب کیا کرو؟ کیونکہ تم نے رسول کی اطاعت قبول کی ہے، تم نے مانا ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہٰذا تم نے نماز قائم کرنی ہے، ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھو گے، یہ نہیں کہ بس گھر میں پڑھ لی تو نماز ہوگی، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی کہیں بھی نہیں آیا، نماز قائم کرنی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہر جگہ یہی آیا ہے۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ ڈسپلن، ڈسپلن کے ساتھ قائم کی جائے، فالو کیا جائے خلافت کو، امامت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو مانا جائے۔ تو پھر دوسرا حکم پہلا کیا دیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ہے۔ دوسرا حکم کیا؟ نماز قائم کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ یہ دو باتیں مان لیں تو اب ان کو حکم دینا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں، انہیں اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلی دو باتیں مان لیں، تیسری نہ مانے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی، یا تو وہ اپنے دین سے پھرنے والے ہو جائیں گے۔ اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کی سزا یہ میں نے آپ نے نہیں دینی کہ کوئی بندہ ادھر کفر کر دے تو نعوذ باللہ ہم اس کو سر قلم کرنا شروع کر دیں۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، رسول اللہ کا کام تھا، رسول اللہ کے سپاہیوں کا کام تھا، ان کے ساتھیوں کو جن کو حکم دیا جاتا تھا ان کا کام تھا۔ یا آج اسٹیٹ کا کام ہے جس کو کیپٹل پنشمنٹ دینے کی اجازت ہے، وہ اسٹیٹ، یہ نہیں کہ میں اور آپ جا کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں نعوذ باللہ۔ تو تیسرا حکم ہے زکوٰۃ۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ دین سے پھر گیا، پہلے دو حکموں میں وہ جھوٹا ہے۔ پھر چوتھا حکم یہ کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور پانچواں حکم یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، اور پھر جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو پھر قتال اور جہاد بھی۔ تو یہ 5 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو اللہ کا دین
مکمل ہوتا ہے، اور وہ جو صدقات لیے جاتے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے غنی لوگوں سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فقراء کا مطلب مانگنے والے نہیں، وہ سائل ہوتا ہے، سوالی ہوتا ہے، جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں۔ فقراء کا مطلب ہوتا ہے غریب لوگ، اور سب سے پہلے فقراء، دوسرے نمبر پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے فقراء۔ مساکین کا مطلب ڈھونڈ کے، جنہوں نے اپنی غربت کو چھپایا ہوا ہے۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش کریں گے فوراً پتہ چل جائے گا مسکین کون ہے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں بھائی نکالو عبداللہ زکوٰۃ، ہاں بھائی سجاد، حمزہ، عبد الرحمن نکالو زکوٰۃ، تو وہ سجاد اور عبداللہ تو نکال دیتے ہیں، اب وہ عبد الرحمن کے پاس، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس ہر ایک کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں، تو اسٹیٹ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسٹیٹ پبلش کرنا شروع کر دے، ساروں کو بتائے کہ جی یہ غریب ہے، نہیں، اب پتہ چل جائے گا کہ بھئی ظاہر ہے جو زکوٰۃ نہیں دے پا رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ فقیر نہ صحیح مسکین ضرور ہے، اور پھر اس کے اوپر پرائورٹی ہوگی۔ جو بالکل جس کے حالات زیادہ سخت ہیں، تو زیادہ مشکل ہیں، تو اس کو پہلے دی جائے گی، جس کے کم مشکل ہیں اس کی بعد کی باری آئے گی۔ اچھا، پھر تیسرا کیا ہے؟ والعاملین علیہا۔ تیسری چیز زکوٰۃ کس پہ خرچ کی جا سکتی ہے؟ کہ جو لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، عاملین زکوٰۃ، ظاہر ہے وہ اپنا کام کاروبار بال بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اگر وہ پرماننٹ اسی کام کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی سیلریز دی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہیں کہ بھئی صرف جب زکوٰۃ کا سیزن ہوتا ہے تب جا کر انہوں نے زکوٰۃ لینی ہے، تو اس ٹائم کے لیے ان کو کمپنسیٹ اسی زکوٰۃ میں سے کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ خود ہی کہیں کہ جی یہ ہم نے اتنا زکوٰۃ لیا تو ٹھیک ہے، اتنے % ہم لے رہے ہیں، اتنا ہم نے اپنے خرچے کا لے لیا، نہیں، جتنی اسٹیٹ انہیں اجازت دے گی، یعنی انہیں اسٹائپنڈ دیا جائے گا اسی میں سے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ والمؤلفۃ القلوب۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اسلام اس نے قبول کر لیا، لیکن اس کے گھر والوں نے نہیں کیا، اور ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ویسے تو کافروں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن مؤلفات القلوب وہ ہیں کہ وہ ایسے لوگ جنہوں نے فی الحال اسلام قبول نہیں کیا لیکن نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ انہیں کوئی گفٹ دینا چاہیں، آپ ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہیں، یا کسی کے گھر والے ہیں وہ کسی مشکل میں ہیں، یا اسے لگتا ہے کہ اگر میں ان کی مدد کرتا رہوں گا، ان کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا، تو ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی زکوٰۃ ہے۔ وفی الرقاب، اور کس کے لیے ہے؟ گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غلام بنا لیا گیا ہے، اس کو آزاد کروانا ہے، تو اس مقصد کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ والغارمین، اور کس کے لیے؟ قرض داروں کے لیے۔ ایسے کوئی لوگ جو قرض دار ہیں، ان کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب فقراء، مساکین اور قرض دار میں فرق کیوں ہے؟ الگ الگ مینشن کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ اب کوئی فقیر ہے یا مسکین ہے، اس کی ضرورت گھر کی ہو سکتا ہے کہ 50,000 روپے میں اس کا مہینہ گزر جائے، ہو سکتا ہے اس کو ایک بکری مل جائے تو اس کو گزارا ہو جائے، لیکن یہ سب زکوٰۃ کے نصاب سے کم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بکری پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، 50,000 روپے پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تھوڑا سا اگر سونا چاندی اس کو دے دیا گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لیکن اگر کوئی غارمین ہے، یعنی قرض دار ہے، ہو سکتا ہے اس کے پر 5 لاکھ روپے قرض ہو سکتا ہے 20 لاکھ قرض کے نیچے دبا ہوا ہو، تو اس اکیلے کو اتنی زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب سے بہت بڑھ رہی ہو، لیکن وہ آپ اس کی سارا قرضہ اتار دیں گے تو بھی وہ اہل نہیں ہوگا زکوٰۃ کی۔ یہ نہیں کہ وہ اتنا امیر ہو جائے کہ وہ خود زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ آ رہی سمجھ بات؟ یعنی کہ ویسے کسی کی جب ہیلپ کی جائے گی تو وہ تھوڑی سی اماؤنٹ میں بھی اس کا گزارا ہو جائے گا، لیکن قرض اتارنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بھی دینا پڑ سکے۔ لیکن یہ جو اسٹیٹ کا کام ہے یا جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے کہ یہ نہیں کہ کسی چرسی شرابی کے پیچھے آپ سارا وہ لگا دیں، کہ وہ کسی کی عادت ہے کہ وہ قرض لے لے کے پیسے اڑائی جاتا ہے، قرض لے لے کے اڑائی جاتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر قرض ہے۔ تو یہ نہیں کہ اب آپ اس کو فضول میں اس طرح کے شخص کو اب ایسے قرض دار کا قرضہ اتارا جائے گا جو ضرورت، انتہائی ضرورت کے تحت، کسی کو کوئی بیماری آ گئی تھی، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر غربت آ گئی تھی، بھوک افلاس آ گیا تھا، مجبوری میں اس نے کچھ نہ کچھ قرض لیا، تو اس طرح کا قرض پرائورٹی پہ اتارا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، میں فی سبیل اللہ پہ ابھی آتا ہوں، وابن السبیل، اور
ابن سبیل پہ بھی ہے، یعنی رستے کے مسافر پہ بھی ہے. ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اپنی ذات میں تو غنی ہے لیکن سفر میں ہے. اب تو ایک سسٹم بڑا چینج ہو گیا ہے کہ اے ٹی ایم کارڈز آ گئے ہیں، آن لائن کمیونیکیشنز آ گئی ہیں. اب دنیا میں جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ کا پیسہ سیف طریقے سے آپ کے پاس ہی رہتا ہے. میرے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، ویزا کارڈ ہے. میں دنیا میں جہاں میں بھی چلا جاؤں مجھے اپنے ساتھ زیادہ کیش رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گا کہیں سے بھی پیسے نکلوا سکتا ہوں. لیکن ایک مسافر پہلے دور میں جیسے ہوتا تھا، یا اب بھی دور دراز علاقوں میں کوئی مسافر ہو جائے جہاں پہ یہ کمیونیکیشنز اور یہ سسٹمز اویلیبل نہیں ہیں، تو اب وہ اپنے لیے زیادہ راہ ضرورت کا ہی لے کر گیا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے رستے میں مال ختم ہو گیا ہو یا لٹ گیا ہو اللہ نہ کرے، یا وہ کسی مشکل میں پڑ گیا ہو، تو اب وہ اپنے مال کو اپنے گھر والوں کو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو اب وہ بھی مسکینوں میں شامل ہو جائے گا کہ وہ ہے تو سفید پوش لیکن اس کے حالات اس وقت سفر کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور یہ اسپیشلی مینشن کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر قرض نہیں ہوگا، زکوٰۃ اس کو لگتی ہے چاہے وہ غنی ہے، لیکن اس وقت وہ سفر میں مسکین ہو گیا لہٰذا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ زکوٰۃ اس کو دے دی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ بوجھ سمجھے کہ اب پتہ نہیں مجھے واپس کرنی پڑے گی. اگر دے دے اپنی مرضی سے تو اچھی بات ہے جب وہ غنی ہو جائے، لیکن یہ اس کے اوپر قرض نہیں ہوگا، یہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب آ جائے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے. اب اللہ کے رستے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عاملین زکوٰۃ بھی جو مال اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے رستے میں ہے. اسی طرح اللہ کے رستے میں کوئی کیمپین ہے، کوئی قتال کے لیے جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہیں، دین کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی مال یہ والی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ فقراء اور مساکین میں پرائورٹی ان کی ہے، اس کے بعد اگر مال اتنا ہو تو پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کی جا سکتی ہے. یعنی اسی میں سے پھر خلفاء کی بھی، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا بھی وظیفہ جاتا رہا، اور اسی طرح اور بھی جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں بیت المال وہ بھی اسی میں سے خرچ ہوتا رہا اور ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرض ہیں. یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا لینا، لازم کیا جانا، اور پھر اس کو اس طریقے سے تقسیم کرنا کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. حکمت والا یہ ہوتا ہے کہ وہ خوب اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، فیصلے کی قوت اس کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر انہیں اس مال میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج زکوٰۃ آج کل کیسے تقسیم ہو رہی ہے. راشن لے لو، 1-1 کلو آٹا، 5-5 کلو آٹا، تھوڑی سی کھجوریں دے کے بانٹ دو، زکوٰۃ ہو گئی. اپنی مرضی سے، پتہ ہی نہیں کہ بھائی کون ضرورت مند ہے، کون نہیں ہے، کون فالتو میں آ کے لے کے جا رہا ہے. اور اپنے گھر میں سگے بہن بھائی اور بچے بھوکے ہوتے ہیں اور باہر صدقات زکوٰۃ انہیں کے مال میں سے بانٹ رہے ہوتے ہیں جن بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوتا. یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ سن لیں، اگر زکوٰۃ خود دینے کی اجازت ہوتی تو کسی کو بگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کا مال ہے اپنی مرضی سے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض لوگ کرتے تھے کہ اس کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک شخص کو فرمایا کہ یہ تو مجھے خوارج میں سے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال دیا کچھ لوگوں کو، کچھ کو نہیں دیا. اس نے کہا کہ آپ کے محمد نے ناانصافی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہوں، یہ مجھے خوارج میں سے لگتا ہے. خوارج کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں کہ جیسے شکار میں سے تیر آر پار ہو جائے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. یہ خوارج ہیں. پھر بار بار سن لیں، جب بھی قتل کرنے کی بات آتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ کی بات آتی ہے، وہ صرف اسٹیٹ کو اجازت ہے، کسی انڈیویجول کو اجازت نہیں ہے، سویلین کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ڈانٹ پلا رہا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرنے والے، کہ جب آپ ان کو کچھ دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیں
تو پھر یہ بگڑنے لگ جاتے ہیں، تو یہ منافقوں کی نشانی ہے، یا خوارج میں سے بھی ایسے شخص ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اگر یہ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ، کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا اس کے اوپر راضی ہو جاتے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتین اللہ من فضلی، ہمیں اپنے فضل سے اللہ بہت کچھ دے دے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی تقسیم کر دیں گے ہم پہ، انا الی اللہ راغبون، اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ جب زکوٰۃ اسٹیٹ خلافت لے رہی ہے اور اس کو تقسیم کر رہی ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، تو وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ فار ایگزامپل جانتی ہے کہ پتہ ہے کہ کس کو کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سمجھا دیا ہو، کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے اشارہ آ جائے کہ فلاں کو اتنی ضرورت ہے، فلاں کو اتنی ضرورت ہے، یا فلاں زیادہ مال سنبھال سکتا ہے یا کم سنبھال سکتا ہے، تو کم زیادہ ڈسٹریبیوشن۔ یہ مساوات نہیں ہے، انصاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال تقسیم ہوا تمام فقراء اور مساکین میں ایکول جی 5-5 ہزار تقسیم، نہیں۔ یہ جی جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ جی اتنے ہزار کے چیک دے دیں، نہیں، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ اور نیڈ کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا یہ اگر راضی ہوتے، اور ان کو کیا کہنا چاہیے تھا، حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہت جلدی اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے ہمیں دے دے گا، اور اس کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ کر جائیں گے۔ اور یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے دے دے گا اور اس کا رسول بھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول بھی دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا تو اللہ ہے، انا قاسم، میرا کام تو ہے صرف تقسیم کرنا۔ تو یعنی کہ فضل اللہ کا ہوگا، تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کرواتا تھا۔ تو یہ زکوٰۃ کا وہ سسٹم ہے جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک ماڈل خلافت جو اللہ نے یہاں پہ قائم کروائی ہے اس میں اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو دوسرے خطبے میں مختصر سا وہ بتا بھی دیتا ہوں، کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑا انیشل دور تھا، اللہ کا دین قائم ہو رہا تھا، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ دین ہوتا کیا ہے، اور اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان سے زبردستی تو نہیں کہنا چاہیے، اوبلیگیٹری ذمہ داری کے ساتھ ان کے اوپر کوئی دیا جائے کہ اتنے پیسے سب نے دینے ہیں، اور اس کو پھر تقسیم کیا جائے مختلف طریقوں سے مختلف مصارف پہ، تو لوگوں کو یہ دین سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ جو ایمان لے آیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں کو مانے اور اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی، کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا، اور کیوں صرف خلافت یا صرف اویس نصیری زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور پھر اس کو خرچ کہاں کرے گا۔ لوگوں کو لگ رہا ہے، ایسوں کو بھی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ زکوٰۃ مانگنے لگ گیا ہے، اپنا مال تجارت گاڑیاں لے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس حد تک ہو سکے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی یہ آ جائے کہ زکوٰۃ کتنی ہم سے کلیکٹ ہوئی اور کیسے خرچ ہوئی۔ پچھلے سال کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سال کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ پچھلے سال کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پچھلے سال کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی ہو، نہ یہاں پہ موجود لوگوں میں اور نہ ہی ایسے لوگوں میں جو یہاں سے باہر ہوں۔ تو زکوٰۃ 1 روپیہ بھی کوئی زکوٰۃ پچھلے سال رمضان اور اراؤنڈ میں یا اس کے بعد بھی نہیں آئی، لیکن اس سال جب ہم نے اناؤنس کیا ہے تو الحمدللہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہاں موجود ہیں، یا کچھ لوگ جو یہاں فی الحال موجود نہیں ہیں، پہنچ نہیں سکے، ہجرت فی الحال انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے الجماعہ میں شامل ہونے کے لیے یہ کیا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ انہوں نے یہاں پہنچائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ
موجود ساتھیوں میں صرف ایک ساتھی ایسے تھے کہ جن کے لیے ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں. وہ سامنے وائٹ بورڈ پہ کچھ کیلکولیشنز انہیں کی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر کل ایسٹس جو ان کے بن رہے تھے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کے تھے, اور ضرورت سے زائد ایسٹس یا مال تجارت کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ضرورت کی چیزیں ان کے پاس کچھ اور بھی تھیں, لیکن انہوں نے ان کے اوپر جو لائبلٹیز تھیں, جو انہوں نے قرض دینا تھا, وہ تقریباً 7,40,000 روپے. تو وہ اوور آل ان کی جو ایسٹس تھے وہ مائنس میں بن رہے ہیں, تقریباً 5 لاکھ روپے کا کہ وہ مقروض. تو ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ میں 7,000 روپے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. کسی کے اوپر نصاب زکوٰۃ کا نہیں بنتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ زکوٰۃ تمہارے اوپر نہیں بنتی, لیکن اگر تم خوشی سے دینا چاہو تو بے شک دے دو. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے 7,000 روپے مجھے دیے, اور 7,000 روپے میں نے پورے ایکسیپٹ نہیں کیے, یہ کلیئر کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ قرض جو ہے وہ پہلی ادائیگی ہے, پہلا حکم ہے اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آتی تھی کہ فلاں مسلمان بھائی ہمارا وفات پا گیا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا, تو رسول اللہ سب سے پہلی بات پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تھا تو رسول اللہ کہتے تھے جاؤ تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو, لیکن اگر قرض نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور جنازہ پڑھاتے تھے. قرض اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے اس شخص کا. تو اس لیے پھر میں نے ان سے 7,000 ایکسیپٹ نہیں کیے, 5,000 انہیں واپس کیے, اور ان سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قرضے اتاریں, اس کے بعد باقی اخراجات جو سیکنڈ پریورٹی پہ وہ کریں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ان سے صدقہ نہ لیا جائے اگر وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہے ہیں, تو لہٰذا ان سے 2,000 روپے لے لیے, اور وہیں بیٹھے بیٹھے جو لوگ جن کو ضرورت تھی ان کو میں نے وہیں پہ تقسیم کر دیے. یہ ہو گئے پہلے 2,000 روپے. اس کے بعد 8 مارچ کو ایک بھائی نے اپنی زوجہ کی طرف سے, ان کے پاس کچھ اماؤنٹ تھی, اس کی زکوٰۃ انہوں نے ہمیں بھیجی 20,000 روپے. ٹھیک ہے, اور یہ 20,000 روپے کیسے تقسیم ہوئے؟ 10,000 روپے یہاں ایک بھائی کے اوپر قرض تھا, ان کو میں نے دے دیا اسی وقت, اور وہ انہوں نے اپنا قرض اتار لیا. قرض کی اماؤنٹ تو بہت زیادہ تھی, لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت کم تھے تو اس لیے میں نے 10,000 ان کو دے دیے, اور 5,000 باقی 2 لوگ اور تھے جو مساکین میں آتے ہیں کہ جن کو اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے کھلا رہ رہے ہوں, تو باقی 5,000 میں نے ان کو دے دیے. تو یہ 22,000 روپے کا سارے کے سارے اسی وقت کلیئر ہو گئے. پھر ایک ساتھی نے جو پاکستانی ہیں لیکن مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, انہوں نے پوچھا کہ اتنی اماؤنٹ کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے, میرے پاس اتنی سیونگ ہے. جب کیلکولیشن کی تو وہ 62,500 سم تھنگ اس طرح سے بن رہی تھی. انہوں نے 63,000 اپنی خوشی سے زکوٰۃ بھیجی. اب ایک اور بھائی ہیں, ان کے اوپر بھی قرض تھا. ان سے میں نے پوچھا تو ان کے اوپر تقریباً 18,500 روپے قرض تھا. 20,000 روپے میں نے ان کو دے دیے کہ وہ قرض بھی اتاریں اپنا, اور باقی اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھ لیں. اچھا, پھر ایک اور سے میں نے اتفاقاً پوچھ لیا, مجھے تو یہی تھا, یہ ہوتے ہیں مساکین جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو بڑے صحیح ہیں سب کچھ. میں نے پوچھا, اور جب تھوڑی سی کی اسٹڈی اور جب مجھے یاد بھی آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے اوپر 50,000 روپے کے قریب قرض ہے. تو 40,000 میں نے ان کو دے دیے, تو یہ 63,000 میں سے 60,000 خرچ ہو گئے. ایک اور بھائی کے اوپر بن رہی تھی زکوٰۃ تقریباً 95,000 کچھ, تو انہوں نے 1 لاکھ روپیہ بھیجا. اب اس میں سے 40 میں نے پہلے دیے تھے ایک بھائی کا قرض اتارنے کے لیے, لیکن ان کے اوپر قرض زیادہ تھا, لہٰذا میں نے 15,000 انہیں بعد میں اور دے دیے کہ قرض اتار لیں اور باقی اپنے پرسنل خرچ کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے, پھر ایک اور پیمنٹ میں نے کی ہے 50,000 کی, ایک اور بھائی کی, یہ بھی قرض اتارنے کے لیے, ان کو دے دی. ٹھیک ہے, تو 3,000 بچ گئے تھے 63,000 میں سے, اور اس میں سے 1 لاکھ میں سے یہ 50 اور یہ 65 دے دیے, باقی بچ گئے
35 اور 3 38,000 روپے میرے پاس بچ گئے۔ کل میں نے یہ 38,000 روپے ایک بھائی کو دیے ہیں جن کے پاس بہت عرصے سے کوئی جاب نہیں ہے اور وہ کوئی خاص کام بھی کر نہیں سکتے۔ انہوں نے کافی کوشش کی ہے مزدوری کرنے کی ادھر ادھر، لیکن ان کا کوئی خاص نہیں چل پایا، تو لہٰذا میں نے 38,000 ان کو دیے۔ تو یہ میرے پاس کل رقم جو ہے وہ جتنی بھی آئی تھی، اب یہ ٹوٹل میں کر لیتا ہوں، 20 اور 2 22 اور 1,22,000 اور 1,25,000 اور 1,85,000 1,85,000 روپے میرے پاس کل زکوٰۃ جمع ہوئی، جس میں سے 1,85,000 پورے کے پورے زکوٰۃ ادا ہو گئے ضرورت مندوں تک۔ یہ جو آپ کو مصارف بتائے ہیں ان تک پہنچ گئے، کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے، یا کسی کا ظاہراً جس کا فقر واضح تھا اس کو دینے کے لیے، یا مساکین جن کا فقر واضح نہیں تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کو دیے گئے۔ تو یہ 3 مصارف میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ کوئی مسافر نہیں تھا، کوئی فی سبیل اللہ میں یہ چیز خرچ نہیں ہوئی، اور نہ ہی عاملین زکوٰۃ جن لوگوں نے ساتھی ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں یہ سارے پروسیس میں، لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، ان سے جو بھی معاملات ہیں وہ کرنا، پھر زکوٰۃ کلیکٹ کرنا، پہنچانا، ان کو بھی نہیں دیے گئے کیونکہ وہ اپنا خرچہ فی الحال چلا رہے ہیں۔ تو یہ 1 لاکھ کتنے بتائے میں نے؟ 88,000 روپے، 85، 1 لاکھ پھر کر لیتے ہیں 20 22 اور یہ 25 اور 6 85، 1,85,000 روپے۔ تو یہ سارے کے ساتھ ادا ہو گئے، اور یہ میں ایزی کھاتا ایک ایپ ہے، اس کے اندر یہ سارا حساب کتاب رکھتا ہوں، تو یہ آپ لوگ بے شک دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرا بیلنس اس وقت واپس زکوٰۃ اکاؤنٹ کا 0 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے اور یہ زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے کہ یہ غنی لوگوں سے لی جاتی ہے، فقراء میں مساکین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مال جمع کر کے پتہ نہیں اس کو کوئی ذات کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہو یا پتہ نہیں کوئی مزے کیے جا رہے ہوں۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس میں سے ہم نے کوئی فی سبیل اللہ میں یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اس کا رینٹ دے دیتے، بجلی کا بل دے دیتے، ایسا نہیں ہے۔ وہ باقی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اپنا اپنا حصہ ڈال کے جو ساتھی ہیں وہ یہ باقی خرچے پورے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور خیر کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے، اور باقی بھی جتنے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے مال لوگوں کو دے دینا، راشن تقسیم کر دینا سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہی ادا ہوگی جو آپ نے پاکستان کی اسٹیٹ نے آپ کے اکاؤنٹ سے کاٹ لی، لیکن وہ PLS سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر کاٹتے ہیں جو ویسے ہی سودی اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو زکوٰۃ لی نہیں جاتی کہ جو سود لیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ یعنی صرف وہی ہوگی کہ جو آپ نے یہاں ادا کی، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو خرچ کی جائے گی صرف وہی زکوٰۃ ہوگی، باقی سارے صدقات ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک کو چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، اور جو جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔